اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پدر مادر اگر باپ غیر یا ماں خون یا کوئی اور بھی وصیت کرد به کسی، وصیت کرے حالا لازم کسی نیست کو، پدر و مادر باشه، ضروری نہیں کہ ماں باپ ہو، کسی کو بھی کوئی دوست اپنے دوست وصیت کو یا کرد پڑوسی کو کسی کو برای وصیت کرے تجهیزش، اپنے تجہیز کے غسل لیے، و کفن و غسل کو، قنوت و کفن کو، نماز و قنوت، دفن نماز اور تو کجا دفن کی دفن وصیت کنه، کرے کہ کہاں دفن عمل کرے. به وصیت تو واجبه یہ فقط عمل کرنا اگر وصیت پہ واجب ہے. هزینه فقط داره یہ و اس میں اگر هزینهش خرچ خود ہے کوئی میت داره اور و اس کا خرچ گذاشته، میت دے بله، رہا ہے یا اگر داره بر اس کے لیے رکھ اولاد چکا ہے حتی تو وہاں. واجب نی هزینه رو لیکن بدن اگر حتی اگه نہیں اس پہ کم خرچ ہے باشه. اور اگه اس نے نہیں وصیت چھوڑا ہے دینی خرچ کو نداره یا واجب وصیت نہیں عمل کی ہے میکنه. خرچ کی، اگه تو هزینه پھر اس پر داره و اولاد پر میت واجب نہیں هزینه ہے اس پیسے کو داره و دینا. گذاشته برای این، یعنی اونم اگر واجب کوئی خرچ عمل نہیں ہے کنه. تو واجب عمل کرنا. اما اگر اگر هزینه خرچ ہے داره لیکن اس ولو کا پیسہ کم دے چکا ہے میت، و وصیت کر چکا ہے، کہاں سے لیا جائے گا، اون تو هزینه رو واجب ہے. میت لیکن نداره اگر یا نگذاشته، نه خرچ واجب جو نی. ہے حتی وہ اگه اولاد میلیاردر نہیں ہے میت باشن کے پاس یا واجب نی. نہیں بله چھوڑا ما یه تو نوع اولاد پر واجب نہیں ہے، وارثین پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دے. ہاں، مستحبه. بعنوان مستحب، عنوان نیکی وہ کر بله سکتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں، لیکن واجب نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس خرچ کو انجام دینا جو وصیت میں تجہیز کے لیے کی گئی ہے. بله 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 این اجماعی مسلمین جمیعا هست و هست مسلمین کل خصائص جمعین پیغمبر کے صلی ساتھ، الله یعنی علیه و تب آله اجماع ہے تمام اینه که مسلمانوں کا اس بات پر امام جماعت شدن نشسته و کہ مأمومین رسول ایستاده اکرم بودن. امام جماعت ہوئے جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور معموم کھڑے ہو کر ان کی اقتدا کر رہے تھے. یہ خاصیت ہے رسول اکرم کی. پیغمبر صلی الله علیه و آله هیچ، شما تتبع بکنید، آپ جا کر هیچ دیکھیں مصادره پیغمبر صلی اللہ علیہ مطلقا وآلہ نے نکردن کسی کے مگر مال کو ضبط از نہیں کیا، کفار، اونم در حال جنگ. در حال جنگ مگر کفار سے، از وہ بھی کفار جنگ که کے در حال زمانے میں. جنگ نبود یک مورد یعنی وہ مصادره کفار جو نکردن با جنگ هم. کی حالت میں نہیں تو ان سے ایک مورد نہیں ملتا کہ پیغمبر نے ایام مصادرہ جنگ کیا، بوده. ان کا مال لے لیا ہو. جنگ میں کیا ہے، وہ بھی میدونم اما صرف کاروان جنگ کے وقت. کاروان مشرکین بود که وہ اومده کاروان بودن به جنگ مشرکین کا تھا پیغمبر. جو پیغمبر سے لڑنے آئے تھے، ان کا نه، کاروان تھا. قبل هیچ جنگی نبود. خب پیغمبر رو بیرون کردن از مکه، این جنگ نی؟ پیغمبر کو انہوں نے نه مکے نه، سے باہر نکالا تھا، تو یعنی بالاخره یہ بدون جنگ ہے. اینکه جنگی باشه پیغمبر بغیر از غیر جنگ کے کفار که پیغمبر مصادره نے کسی نکردن. کا مال حضرت امیر علیه مصادرہ نہیں السلام کیا، هم در چھینا 3 نہیں. جنگی که اور امیر مجبور المؤمنین نے بھی کردن جو حضرت 3 را جنگیں بجنگ لڑی، یعنی آپ کو مجبور دیگر کیا گیا هم جنگ کرنے مصادره پر، نکردن و اونایی که آپ نے کوئی مصادره کسی کردن کا پیسہ دنبال جنگ ضبط بودن. نہیں کیا. اونم از کفار، اونم در حال جنگ، اونم خود اونم مصادره میکردن. پیغمبر وقتی که خود وہ هجرت لوگ کردن مصادرہ از کرتے مکه تھے، به خود وہ لوگ مدینه، چھینتے تھے اونای چیزیں. شخصی پیغمبر مصادره کردن. پیغمبر نے جب ہجرت کی تو ان کے اپنے گھر کو سلام لوگوں نے علیکم. چھین لیا پیغمبر سے. هذه الروایات ببالی كلها یہ روایات جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے سب مرسلہ روایت ہے. یعنی اس لحاظ کے فقیہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے فقیہ ایک فتویٰ نہیں دے گا. یا جو مرسلہ روایتیں ہیں یا ان کی روایت حجت نہیں ہے. یہ سب مرسلہ روایتیں.
مسند و سند ایک معتبر بھی ایسی نہیں ہے جس میں مسند ہو یا اس کی سند معتبر اذا سند یا مثلا مرسلہ روایت ہے مجهول یا مهمل یا مجہول ہے یا محمل ہے. لا کوئی عذر اس لأحد روایت کی من بنا الحديث پر الشريف کوئی صحيح کوئی اس لا حدیث کی عذر بنا پر لأحد من موالينا حکم نہیں کر بالتشكيك سکتے، فيما روى عنا ثقاتنا کیونکہ حکم یہ ثقاتنا کہا گیا کہ ہمارے إذا ثقاں آ کر الرواية تمہیں سندها بیان کرے كل تب وہ قبول. أفراد السند ثقات أما إذا اگر كان کوئی روایت ہو مو ثقات اور يا اس کے مو سارے ثقات يا افراد مجهول ثقہ يا ہوں ہاں ہم مهمل اس کو قبول کریں گے. يعني أصلا بعض هذه الروايات بعض الأفراد لیکن اگر فيها روایت يسموه مذكورة في كتب بیان کرنے الرجال والا شخص يعني رواية محمل ہے الشارع الإنسان يشوف تو ہم اس کی يقول روایت کیوں يقدر قبول کریں گے؟ يصدق لا من أنفسهم أموالهم نداره اموالہم کی بات یہاں پہ نہیں آئی ہے، انفسہم کہا ہے، یعنی رسول اولا ہے ان کے نفوس سے. أولويات داره أما عمل نکردن کجا لیکن پیغمبر پیغمبر تصور نے کہیں اموال پر بھی پیغمبر یه اپنی اس روایت اولویت کو مرسله استعمال داره نہیں یه کیا. مش بچه داشتن تو خیابون مردم رو اذیت میکردن حضرت امیر فرمیدن من یشتری منی هؤلاء الاعبد ایک مرسله دفعہ هست روایت کچھ بچے پریشان کر رہے تھے، حضرت علی نے فرمایا کون ان غلاموں کو مجھ سے خریدے گا؟ تو یہ حجیت ہے، یہ مرسلہ ہے روایت، اور امیر مومنین نے استعمال نہیں کیا اپنے تصرف کو. اون که مسلمه فی 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 وہ بله تو فے ہے، اما فے میں تو تصرف کوئی مسئلہ ہی نہیں فی ہے. بله اما هیچ وقت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هیچ وقت پیغمبر نیومدن نبی بگه کسی اولا اگر ہے، زن تو یقیناً زنه اولا ہے، پیغمبر به کسی لیکن نگفتن پیغمبر این نے زنه ای خود که کبھی اس مال کا توست استعمال مال تو نہیں نیست کیا. نیست عمل نکردن پیغمبر نے عمل ہی نہیں کیا قدرتشون اس چیز کے اوپر. داده اما عمل نکردن بله خدا علیکم نے ان کو السلام طاقت دی تھی، یہ اختیار دیا تھا، لیکن آپ نے بله استعمال نہیں کیا اپنے اس اختیار کو. آه. بله آه. بقول صاحب جواهر نه در این مسئله در یه جای دیگه میفرماد عمومات جماعت میگیره اونی که استثناء شده اینه که مثل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ یہ امام جواہر جماعت میں لیکن دوسری نشسته جگہ پر است ہے کہ عمومی حتی بات ہو جائے گی، کیونکہ قرائتش پیغمبر رکوعش همش نشسته است و معمومین ایستادن در جميع اعمالشون اون استثناء شده وہ استثناء پیغمبر سے خاص ہے کہ جہاں معموم بیٹھے ہوں، معموم سب کھڑے ہوں اور امام بیٹھ کے نماز پڑھائے، وہاں معموم جو کھڑے ہیں وہ اس کے پیچھے اقتدا نہیں کر سکتے. یہ خاصیت ہے صرف پیغمبر کی. صلات در لغت عرب به معنای میل یعنی توجه اون شاعر عرب گفته نماز سلت علی جسم میل کے معنی میں، الحسین توجہ کے سیوف معنی میں ہے. یعنی شمشیرهای اینها میل کرد به جسم مبارک امام حسین علیه السلام این لغت عربی یعنی ان کی وقتی شمشیروں نمازی نے که میل کیا، صلات گذاشته شده سلت اون سیوفہم، میل یعنی ان کی انسان شمشیریں از طرف امام کے خدا جسم اقدس پر از طرف کی طرف خدا بڑھ گئی. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکۃ این یصلون میل علی النبی، خداست یعنی توجه یہ میل ہے، یعنی رغبت ہے رحمت خدا خدا کی طرف، ملائکه رحمت مثل خدا ہے. ما صلوات ملائک میفرستیم بھی ہماری ملائکه طرح ہیں، صلوات میفرستیم ہم بھی این سلوات میل بھیجتے، ملائک بھی سلوات صلوات بھیجتے. به معنای میل در لغت عرب ان الله صلات خدا بر پیغمبر صلی الله علیه و آله توجه خداست به پیغمبر یعنی وہاں پر توجہ نه ہے خدا توجه کی به پیغمبر رحمت کی طرف، توجه به فضل توجہ رحمت کے توجه لیے، به نعمت توجہ حالا هر چی نعمت کے لیے، ہر جو بھی چیز ہو. بله 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 اصلا رشوه
رشوت جو آج عوامت میں کہا جس کو رشوت کہتے ہیں، یہ شرعی رشوت نہیں ہے، کیونکہ روایت میں بھی یہ منع بھی کیا گیا ہے۔ یہ رشوت وہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر زید و عمر میں جھگڑا ہے، ایک ہے زید جو ہے مثال کے طور پہ قاضی کو پیسہ دیتا ہے کہ وہ حکم باطل پہ کرے، رشوت یعنی قضاوت میں پیسہ دے کر غلط حکم کروانا۔ یہ ادھر ادھر جو لوگ پیسے ایک دوسرے کو لے دیتے ہیں کام کرانے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے، سائن کرنے، یہ شرعاً رشوت نہیں ہے۔ فقط وہ جو پیسہ لے رہا ہے اگر اس کام کے لیے کام کر رہا ہے انجام تو اشکال نہیں کوئی، لیکن نہیں، لیکن اگر وہ کام ہے، نوکر ہے، اس کا ذمہ داری ہے یہ کام انجام دینے اور بغیر پور پیسے لیے کام نہ کرے، تو اس میں یہ عقل بالباطل ہے، لیکن شرعاً اس کو رشوت نہیں کرتے۔ ہاں، اکل مال بالباطل کے عنوان سے حرام، کیونکہ منع کیا گیا ہے کہ باطل ذریعے سے پیسے حاصل نہ کرو۔ مومن مومن کے ساتھ رہے، اگر مومن نہیں ہے تو غیر مومن کے ساتھ جائے گا، ان کے درجات اللہ کے پاس ہیں۔ اگر یہ مومن دنیا میں انسانوں کو نقصان پہنچاتا تھا تو اس کو بہرحال اس کو حساب دینا پڑے گا۔ برزخ وسط کے معنی میں ہے، برزخ دنیا اور یوم قیامت کے بیچ کے مرحلے کا نام ہے۔ منارات الامام الكاظم عليه السلام اثنينات ناصوا واثنينات ناصوا. لا اقول مو كل المعصومين مناراتهم متوجهه للقبله، منارات الجوادين في الكاظميه اثنين على القبله اثنين. تمام میناریں جو ہیں معصومین علیہ السلام قبلے کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے، يعني مو لازم يكون هذا دو قبلے کی طرف، مثلا امام موسیٰ کاظم کی میناریں دو نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، على كل اس طرح بنایا گیا ہے اسے۔ فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، خصوصا للشباب، ضروری ہے، واجب ہے اس دونوں کو پر عمل کرنا، خصوصاً جوانوں کے لیے، یعنی انسان اپنے آپ کو قرآن پر عمل کرے، کتاب اللہ و عترتی لا ثالث له، یعنی قرآن پر ویسے عمل کرے جس طرح پیغمبر کی نے اور ان کے اہل بیت نے عمل کیا۔ لا في زيارة عاشوراء هذا اللي نقرأه من الله عز وجل، صدرت هذه الزيارة بهذه الألفاظ۔ یہ زیارت جو ہم پڑھتے ہیں یہ خداوند عالم کی طرف سے، یہ اسی الفاظ، یہ حدیث قدسی ہے، خدا نے ایسے ہی نازل۔ اگر کوئی اپنے طرف سے کوئی جملہ پڑھتا ہے تو وہ زیارت کا حصہ نہیں ہے، زیارت کا حصہ نہیں ہے، کوئی پڑھ دے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیارت کا حصہ نہیں۔ ہاں في الحديث الشريف الميت واحد اللي يزوره يجيبوه يقولوا له عندك ضيف تعال يحضر هناك۔ میں حدیث میں ہے کہ جب میت کی کوئی زیارت کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کو، اور رسول سے سوال کیا گیا کیا ہم جو کچھ پڑھتے ہیں تو کیا یہ اموات تک پہنچتا ہے؟ امام رسول نے فرمایا کہ جس طرح کوئی زندہ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، جس کو کھانا دیتا ہے، پینا دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے،
جو بھی چیز کس طرح خوش ہوتا ہے اسی طرح میت خوش ہوتی ہے جب اس تک ہدیہ پہنچتا ہے. اما واحد هذا المرجع من الميت تو يريد يقلده لا ما يجوز. اذا كان يا ايام حياة المرجع مقلد اليه يقدر يبقى على تقليده. اگر باقی ہے کوئی رہنا چاہتا ہے کسی تقلید پر تو کوئی حرج نہیں ہے، رہ سکتا ہے. یعنی پہلے سے تقلید میں ہے، اب وہ شخص انتقال کر کے اس کی تقلید باقی رہ سکتا ہے. اما اذا ما مقلده هسه يريد بعد الموت يقلده ما يصير. عليكم السلام. لیکن اگر کسی کی تقلید نہیں کی ہے اور اب چاہتا ہے اس کی تقلید شروع کرنا تو یہ جائز نہیں ہے. اصلا ما تنجع الشاهد لانه هالايام ممكن اصلا يتلاعبون في الشكل، يسوون من مكان الى مكان من يعني تقطيع يسوون. لا اصلا مو حجه، لازم رؤيه بصر من الاربعه. آج کل بہت مسائل یہ ہمارے لیے آج کل حجت نہیں، کیونکہ آج کل ہم جس طرح سے ہم آڈیو کو کٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو کٹ کرتے ہیں، کسی کو نہیں سمجھ سکتا کوئی کہ کس طرح سے ہو رہا ہے، لہٰذا حجت نہیں ہے وہ ہمارے لیے. العصيان هذا في أدعية الإمام أمير المؤمنين، أدعية الإمام السجاد عليه السلام عليهم السلام في دعاكم الجد أكو عصيت رب. یہ جو عصیان گناہ کا لفظ آئمہ کی دعاؤں میں آیا ہے، دعائے کویل میں آیا ہے، صحیفہ سجادیہ میں، یہ عصیان مقام عصمت کا عصیان ہے. اپنی عصمت کے مقام کے لحاظ سے وہ اس کو عصیان یا گناہ سمجھتے، نہ کہ گناہ ہے واقعی جیسے ہم لوگ. کوئی چیز مثلا چیز ایسی ہمارے آپس میں بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جو ہم بڑا اگر کرے تو آپ اس کو برا کہتے ہیں، ہم اچھا کرے تو آپ کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو مقام عصمت پر یہ عمل جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور اس طرح سے کہتے ہیں. صدقه جاریه، کلمه صدقه به معنای تصدیقه، یعنی چون انسان خدا و پیغمبر را تصدیق کرده حرفاشون رو باور میکنه. صدقہ لفظ جو ہے یہ بیان کرنا ہے، تصدیق ہے. کار خیر بکنید این صدقه است. اگر مثلا انہوں نے کہا کہ اگر راہ خدا میں پیسہ دو، یتیم کو پیسہ دو، کار خیر، یہ صدقہ یعنی تصدیق کرنا پیغمبر کی. تو کچھ صدقے جو جاری ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہو جو ختم ہو جاتی ہیں. وہ کسی کو پیسہ دیا ختم ہو جائے گا، کبھی کبھی ایک دفعہ کا عمل انجام دیتا ہے جو باقی رہتا ہے. یتیموں کے لیے کوئی کام کرتا ہے، باقی رہ جاتی ہے وہ چیز، تو جب تک یہ صدقہ ہے ثواب اس کو ملتا رہے. اور یہ خصوصیت نہیں ہے، ہر وہ کام جو جاری رہے تو جب تک وہ جاری ہے اس کو ثواب ملتا رہے. یہ مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 1000 سال ہو گئے اس کو، یہ اتنے سال سے جاری ہے. در یه روایت داره یه جای دیگه حضرت فرمودن یک ثواب به میت میدن 9 تا به اونی که به جای میت. روایت میں کسی اور جگہ پہ حضرت نے فرمایا علیکم السلام کہ ایک ثواب میت کو دیں گے اور 9 اس کو دیں گے جو میت کی جگہ پر اس کام کو انجام دے گا. انشاءاللہ. اسأل اللہ ذلك، اسأل اللہ ذلك. سلام علیکم. میں انشاءاللہ حتماً اللہ سے اس چیز کی دعا کروں گا. بله ہاں آره
بله دو دسته نیست، تمام روایات تسبیح های حضرت زهرا گفته سبحان الله آخره، الحمدلله وسطه، فقط تمام روایات و اون روایت میں تسبیحات اس طرح سبحان اللہ آخر میں ہے اور الحمدللہ بیچ میں ہے، یعنی وقتی که ما صرف ایک جگہ ہے زیارت معصومہ قم کی زیارت، صرف ایک یہ استثناء ہے کہ یہاں پر تسبیح بعد سبحان الله میں اس طرح سے آیا، الحمدلله بگه. اما تو روایات ننوشته که حضرت رضا فرمودن این تسبیح حضرت زهراست، نگفتن این یعنی حضرت نے اس طرح سے کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت نے کہ یہ تسبیح حضرت زہرا یہی ہے، نہیں، حضرت نے کہا یہاں پر جب جاؤ تو اس طرح سے تسبیح پڑھو، این روایت هم اس سے زیادہ اس میں ظہور نہیں ہے۔ شما اگه پیدا کردی یه روایت دوم اونو به من نشون بدید. تو یہ ایک اکیلی روایت ہے، ایک دستہ روایت کا اگر آپ کہیں کہ یہ اس طرح کی پوری تسلسل ہے روایت کا تو ایسا نہیں ہے۔ حالا هیچ دلیل، نحن ابناء الدلیل، میرزای قمی گفته ما دلیل میخوایم، فرمایید اگه معصوم این حرف زده بود اشکال نداشت، اما وقتی که معصوم مرزا قمی نے کہا کہ ہم دلیل کے محتاج ہیں، والله هو عترتی، معصوم نے اگر یہ بات کہی ہو تو ہم اس کو قبول کر لیں، حجیت نداره. لیکن جب معصوم نہیں ہے تو اون تو روایت حجیت نہیں ہے یہاں پر، علیه السلام برای زیارت حضرت معصومه نداره جو که حضرت رضا معصومین کا فرمودن حصہ این نہیں تسبیح ہے وہ حضرت پھر اس کو حجیت زهراست، نہیں ہے، دارن اینجوری تسبیح بگو، شاید این اصلا تسبیح حضرت زهرا نیست، نه اینکه تسبیح حضرت کیونکہ وہاں پر حضرت نے نہیں کہا یہ تسبیح حضرت زہرا کی ہے، ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا ایسے پڑھو، اس طرح نہیں کہا کہ تسبیح حضرت زہرا ہے اور جناب معصومہ کے لیے اس طرح سے پڑھو، اس طرح نہیں کہا ہے حضرت نے۔ خلاصه عوالم با سند نقل کرده یا مرسل نقل کرده؟ عوالم نے سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے یا مرسلہ نقل کیا ہے؟ همین میدونم آخه مرحوم عباس قمی خودش که از معصوم نداره نقل میکنه، از یک کسایی نقل کرده. کیونکہ شیخ عباس قمی نے معصوم سے تو نقل نہیں کیا ہے، چیه؟ کسی اور سے نقل کیا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کس عنوان سے کہا ہے۔ بله بلا شک. روایات متواتره ما داریم 10 ها، نه 5 6 تا و 7 تا، که یکیش زیارت متواتر روایات ہیں ہمارے پاس، ایک دو نہیں، 5 6 نہیں، سینکڑوں روایت ہیں جس پہ ایک زیارت جامعہ ہے، اما روایات عامه ما داریم که این 14 مطلقاً عصمت اول که به دنیا میان معصوم به دنیا، عامہ کی روایت ہمارے پاس ہے کہ یہ 14 معصومی اولی که از اسی پہلے مرحلے سے دنیا میں معصومات ہیں، از کعبه مقدس آورد بیرون، آورد به دست پیغمبر خدا صلی اللہ علیه و آله داد. هنوز یک آیه از قرآن امیر المومنین پہلی بار جب اپنی ماں کے ساتھ کعبے کے ساتھ باہر آئے اور امیر رسول اکثر سے ملاقات کی، ابھی ایک بھی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے قرآن کی تلاوت کی، ان کے پاس عصمت مطلقہ ہے حتی امور شخصی میں۔ اما زیارت عاشورا بلا اشکال، اما زیارت جامعه بعضی اشکال کردن، اما اشکال درست نیست. چرا؟
زیارت عاشورہ میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. زیارت جامعہ یعنی شیعه به عنوان زیارت جامعہ میں بعض نے اشکال کیا لیکن اشکال صحیح نہیں، کیونکہ مقبولہ ہے زیارت جامع. شیعہ معصوم سے ملنے کے عنوان سے اس کو پڑھتے ہیں، اس عنوان سے نہیں پڑھتے کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے کہا. اصطلاح علمی کے لحاظ سے یہ مقبولہ ہے. جیسے مشہور شیعہ علماء نے عمر ابن حنظلہ کی روایت کو قبول کیا ہے اور اس کو مقبول مانا ہے، یعنی سب نے قبول کیا ہے. سند میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کی سند جو ہے خداوند عالم تک پہنچتی ہے. اکیلی زیارت ہے جو خدا سے صادر ہوئی ہے وہ زیارت عاشورہ ہے، حدیث قدسی ہے. بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلافت را غصب کرده. بله سلام علیکم. جب سے خلافت کو غصب کی تب سے یہ مشہور کے خلاف ہے بات. مشہور فقہا کے درمیان یہ ہے جو حدثی طہارت سے پاک نہیں ہوئے اس کو حق نہیں ہے. ہم اور آیت تک نہیں ہے، ہمیں بہت سی روایت کتاب اللہ و عطرتی دونوں چیزوں کو ملا کر ہم کوئی حکم تک پہنچیں گے. اللہ کی کتاب اور عطرت. کتاب نے مطہر کہا ہے، روایات نے مطہر کی تشریح کی ہے. دونوں الگ الگ باب ہیں، ایک باب تفاعل ہے ایک باب تفعیل ہے. کس روایت کی سند آپ دیکھیے، یہ روایت سندش کو ببینید. نه روایت آپ سند کو دیکھیے. یہ روایتیں جو کہتی ہے کہ اہل بیت کہ اہل بیت افضل ہیں، یہ ثقیفہ کے جھوٹے ترین افراد میں سے نسبت دی حضرت علی کی طرف. علامہ امینی نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے. علامه امینی در الغدیر چند جا ذکر کرده. نه صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.